السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 64 پڑھیں گے، اور پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 162۔ اچھا، اب دیکھیں، اس میں پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو 4 نمبر لکھا، یعنی یہ اس کتاب کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا حصہ یا چوتھا بھاگ ہے نا، یعنی کہ چوتھا باب ہے۔ اس سے پہلے 3 باب ہم پڑھ چکے، ہر باب میں الگ الگ ٹاپک پر باتیں بتائی گئی۔ جیسے پہلے باب میں یعنی کہ پہلے حصے میں اخلاقیات، پہلے میں معاملات، دوسرے میں اخلاقیات، اور تیسرے میں رسومات یعنی رسم وغیرہ، اور اب یہ چوتھا ہے ایمانیات یعنی ایمان کے متعلق۔ یوں سمجھیے یہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہی اصل ہے، یہی مین ہے، اور اسی کی جانکاری زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ لکھا ہے ایمانیات، ایک ہو تو ایمان، زیادہ ہو تو ایمانیات، ہے نا۔ دیکھیے پہلے شعر لکھا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ دیکھیں یعنی غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیر، یعنی جو کام کرنے کی تدبیر، نہ طریقے، نہ شمشیر، شمشیر کا معنی ہوتا ہے تلوار، ٹھیک ہے، تو یہ کام نہیں آتی ہے نا۔ دیکھیں دوسرے مصرے میں کیا ہے، جو ہو ذوق یقین، ٹھیک ہے، یعنی ذوق یقین یعنی یقین کا ذوق یعنی شوق۔ اگر شوق ہے نا، یقین کا جو ذوق ہے، شوق ہے، وہ ہو پیدا، ہے نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یعنی یہ یقین یعنی ایمان، ایسا ایمان ہوگا تو پھر زنجیریں بھی کٹ جاتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ آئیے یہاں سے پیراگراف سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ مسائل شریعت 4 قسم کے ہیں، یعنی 4 کیٹیگری ہے، 4 پرکار ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ایمان و عقیدہ سے ہے نا، ایمان اور عقیدے سے، یعنی جیسے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، رسالت یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور دیگر رسول، ٹھیک ہے، قیامت وغیرہ کا بیان، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جو بدنی اور مالی عبادتوں سے تعلق رکھتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ اور تیسری قسم ہے نا، تیسری قسم وہ باتیں ہیں کہ جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور معاملات سے ہے، یعنی آپس میں، ٹھیک ہے، جیسے خرید و فروخت یعنی بیچنا یا لینا، ٹھیک ہے، نکاح اور طلاق، یہ آپس میں ہی ہوتا ہے نا ایسے معاملات۔ اس طرح حکومت و سیاست وغیرہ، سیاست یعنی پولیٹکس وغیرہ۔ چوتھی قسم ان اوصاف کا بیان جو انسان کے اخلاق و عادات اور نفسانی جذبات سے تعلق رکھنے والے، جیسے شجاعت یعنی بہادری، سخاوت، سخی ہونا، صبر و شکر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 طریقے کے مسائل ہیں نا۔ اب دیکھیں مسائل شریعت کی یہ 4 قسمیں انسان کی صلاح و فلاح یعنی اصلاح اور فلاح یعنی کامیابی، دارین کے لیے یعنی دارین یعنی 2 گھر، ٹھیک ہے، یعنی دنیا اور آخرت، تو اس میں کامیابی اور اصلاح کے لیے انتہائی یعنی بہت ضروری ہے۔ لیکن واضح رہے کہ جب تک عقیدے صحیح اور درست نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام کے عقیدوں کو اچھی طرح جان کر اس پر ایمان لائیں اور سچے دل سے ان کو مان کر زبان سے اقرار بھی کرے یعنی ایکسیپٹ کرے۔ یوں سمجھو کہ عقائد جڑ ہے، مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ عقائد جو ہے وہ جڑ ہے اور اعمال یہ شاخیں ہیں یعنی ٹہنی، ہے نا، ڈالی جس کو کہتے ہیں۔ اگر درخت کی جڑیں، ہے نا، جڑ ہی کٹ جائے گی تو شاخیں کبھی ہری بھری نہیں رہ سکتی، یعنی جو جڑ ہے، عقیدے ہے، وہی درست نہیں ہوگا تو پھر ٹہنیاں، شاخیں وہ سوکھ جائے گی، یعنی کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے نا۔ اس لیے پہلے ہم یعنی وہ کتاب کے جو مصنف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عقائد اسلام یعنی اسلام کے عقائد کو بیان کرتے ہیں،
اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز، روزہ اور زکوٰۃ و حج وغیرہ اعمال اسلام یعنی جو اسلام کے اعمال ہے اس کا بیان بھی ہم لکھیں گے، اور ان فرائض کے علاوہ دوسرے اسلامی مسائل کو بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کے عقیدے کو درست فرمائے اور علم کی توفیق دے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب دیکھیں یہ ایمان میں جو ضروری ہے نا، ایمان لانا اسلام کے متعلق، تو یہ کلمے بہت اہم ہیں، ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، مدرسے میں یاد کراتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 6 کلمے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں جو کہ آلریڈی ہماری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے، یہی کلمے ہیں۔ آپ اگر پلے لسٹ میں جائیں گے اور 6 کلمہ ان اسلام یہ پلے لسٹ ہے، تو آپ کو یہ پہلا کلمہ، اس طرح پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 3-4 ویڈیو میں آپ کو سب کلمے اور ترجمے کے ساتھ مل جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ کلمے کو بھی آپ پڑھ لیجئے پلے لسٹ میں جا کر، اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھ لیجئے۔ بھائی یہ اس کے بعد جو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ اچھا ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ 2 بھی کلمے ہی میں شمار ہوتے ہیں، تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ دیکھیں اب یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے۔ ان 6 کلموں یعنی جو 6 کلمہ آپ نے پڑھ لیے، سن لیے، اگر ابھی جا سکتے تو ابھی ویڈیو میں جائے، میں کوشش کروں گا نیچے ڈسکرپشن میں یا اوپر آئی بٹن میں اس کی لنک رکھ دوں، ہے نا۔ ان 6 کلموں اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو زبانی یاد کر لو، یعنی یہ آپ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، جن سبسکرائبر کو یاد ہے تو وہ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ 6 کلمے اور ایمان مجمل، ایمان مفصل ترجمے کے ساتھ یاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، اور معنوں کو خوب یعنی اس کے جو ترجمے ہیں اس کو خوب سمجھ کر سچے دل سے یقین کے ساتھ ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہی وہ کلمے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک ان کلموں پر ایمان نہ لائے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کم نصیبی ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ان کلموں سے ناواقف یا غافل ہے، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں ہے، بس پہلا دوسرا کلمہ آتا ہوگا۔ بہت سارے دولہے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب مطلب کہ کلمہ پڑھاتے ہیں تو تھوڑا ہچکچاہٹ ان کو محسوس ہوتی ہے۔ بہت ٹائم پہلے مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے، اس کو دہراتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کو کلمے یاد ہونے چاہیے۔ نہیں، ہمارے اسلام کی ایک اہم ترین یہ مطلب کہ امانت ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ اسلامی کلمے زبانی یاد کرا دیں اور ان کلموں کے معنی بچوں کو بتا کر ذہن نشین کرا دیں، یعنی ذہن میں ان کو یاد کرا دے پکا، تاکہ یہ اسلامی عقیدے بچپن ہی سے دلوں میں جم جائے اور زندگی کی آخری سانس تک ہر مسلمان مرد و عورت ان عقیدوں پر پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے، یعنی ان کو اسلام سے ہٹا نہ سکے۔ اور جن بالغ مردوں اور عورتوں کو یہ کلمے نہ یاد ہو، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کلموں کو یاد کر لیں اور ان کے معنوں کو سمجھ کر سچے دل سے ان کو جان پہچان کر اور مان کر ان پر ایمان رکھے اور ہر وقت ان عقیدوں کا دھیان رکھے۔ کوئی اگر ادھر ادھر کی بات کرے فوراً اس کو جواب دے، فوراً اس کو روکے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، حق کے ساتھ بولے اور بالکل حق کے ساتھ رہے، کیونکہ یہی عقیدے اسلام کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ عمارت یعنی گھر، بلڈنگ، بنیاد یعنی مین، بیسک، پایا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو گھر بننے سے پہلے بنتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا اسلام کی عمارت کی یہ بنیاد ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی بنیاد یعنی جو پائے بنے ہوتے ہیں نا، وہ بنیاد ہل جائے یا کمزور ہو جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، وہ بلڈنگ قائم نہیں رہے گی، گر جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر اسلام کے ان عقیدوں میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اسلام کی عمارت بالکل ہی تہس نہس
اور برباد ہو جائے گی. یعنی وہ انسان کبھی تو ایسے بھی عقیدے خراب ہوتے ہیں کہ وہ اسلام ہی سے باہر ہو سکتا ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ عقائد کا علم بہت 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 ہی دھیان سے سنیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائے جو اس میں کمزور ہے، آپ کے ریلیٹیو میں، آپ کے رشتہ دار میں، ان تک بھی یہ باتوں کو پہنچائے، شیئر کرے تاکہ ان کا بھی جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے. السلام علیکم. اب انشاءاللہ یہاں پر جو ہے پارٹ نمبر 65 سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسلام کے نظریے سے کیا یقین ہونا چاہیے، وہ تمام باتیں پڑھیں گے.